شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق، دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے کیسی ہے رات شب برات۔ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ انتظام اور بندوبست فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہادی اور رہبر بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ کو ہدایت کے طور پر قرآن مجید عطا فرمایا، جو پوری کائنات کے لیے رہتی دنیا تک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونہ اور اسوہ کے ذریعے ہماری ضرورت کے تمام تر احکام و مسائل ان سے آگاہ کر دیا اور ہمیں بتا دیا، اور یہ سارا ہدایت کا بندوبست سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا۔ انسان کی جو بھی ضرورت تھی دنیا اور آخرت کے لیے، وہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے رہنمائی کے طور پر بیان فرما دی اور اپنے عمل سے ظاہر فرما دی۔ اسلام بھی مکمل ہوا، قرآن بھی مکمل ہوا، نبی اکرم علیہ السلام کے عمل اور اسوہ کے ذریعہ رہنمائی بھی مکمل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کو مکمل کر دیا اور اسلام کو کامل کر دیا۔ جتنی انسان کی ہدایت تھی وہ ساری اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دی، اور اسی اسلام سے
ہمیں قیامت تک رہنمائی حاصل کرنی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور رہنمائی موجود نہیں ہے۔ یہ ایسا اسلام، ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ جس میں کمی یا بیشے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جو ہمارے لیے نیکی تھی وہ نیکی بھی بتا دی گئی، جو گناہ تھا اس گناہ سے بھی آگاہ کر دیا گیا۔ جو راستہ جنت کو جاتا ہے وہ راستہ بھی بتا دیا گیا، جو جہنم کو جاتا ہے وہ بھی واضح کر دیا گیا۔ جنت میں پہنچانے والے اعمال بھی بتا دیے گئے، جہنم میں لے جانے والے اعمال ان سے بھی خبردار کر دیا گیا۔ ایک مسلمان کی منزل، ایک مومن کی منزل وہ جنت ہے، اور اسے پانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے، وہاں پہنچنے کے لیے واحد راستہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے، اسلام کا بتایا ہوا راستہ ہے، اللہ کے احکامات ہیں، سرور کائنات علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے بندہ جنت تک نہیں جا سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کاش مسلمان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے کہ ہمارے لیے قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور ذریعہ کامیابی کا، جنت میں جانے کا نہیں ہے۔ کسی اور طریقے سے نیکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے اس نظام کو اکثر بلا دیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کے ساتھ کچھ ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جنہیں باعث ثواب سمجھا جاتا ہے، باعث اجر سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک مغالطہ ہے۔ ہمارے لیے ایک اصول ہے، اور وہ اصول نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا نمونہ ہے۔ جس عمل پر سرور کائنات علیہ السلام کی مہر ہوگی وہ عمل نیکی ہوگا، وہی عمل انسان کی نجات کا ذریعہ۔ اپنی طرف سے لاکھ کوئی عمل اچھا بنا لیا جائے، اگر اسلام میں موجود نہیں ہے، سرور اکرم علیہ السلام نے وہ عمل نہیں فرمایا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ یہ واضح اسلام کا اصول ہے، اور یہ نظام ہے جو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو، جس سے تم کو روک دیا جائے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام دین، اسی کا نام ایمان۔ ایک دو فرامین اس بات کو سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیے۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سے، ہماری اماں جان سے، ام المومنین سے پوچھا، دریافت کیا، پوچھا یہ کہ اماں جان بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کا انداز کیا ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہے، کتنی عبادت فرماتے ہیں۔ ان کو بتا دیا گیا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عبادت کا انداز، طریقہ اور کتنی اور کیسے فرماتے ہیں۔
ان تینوں نے نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کا جب عالم دیکھا سنا کہ آپ اللہ کے محبوب پیغمبر ہو کر اس قدر زیادہ عبادت کرتے ہیں، انہوں نے ارادہ کیا ہمیں تو آپ سے کہیں زیادہ اور بڑھ کے عبادت کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تینوں نے اپنا اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہر رات پوری رات عبادت میں گزاروں گا، مصلی پہ گزاروں گا، میں نے آج کے بعد سونا نہیں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ کہا میں نے سونا نہیں ہے، میں نے پوری رات ہر رات عبادت میں گزارنی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ نفلی روزہ رکھوں گا، کبھی نفلی روزہ ترک نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، تاکہ عبادت زیادہ ہو۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، بیاہ نہیں کرنا، تاکہ بیوی بچوں کی مصروفیت میں مصروف ہو کے کہیں عبادت سے غافل نہ ہو جاؤں۔ میں نے عبادت زیادہ کرنے کی غرض سے شادی نہیں کرنی۔ تینوں اپنی اپنی طرف سے اپنا اپنا ارادہ، نیت ان کی نیک ہے، نیت ان کی اچھی ہے کہ ہم زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اپنی اپنی بات کہہ کے چلے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے ان ارادوں کا پتہ چلا۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ملاقات فرمائی، پوچھا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم تینوں ہمارے گھر گئے تھے؟ جی اللہ کے نبی علیہ السلام گئے تھے۔ یہ بات کی ہے؟ جی اللہ کے نبی یہ بات ہم نے کی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی رہنمائی فرمائی، اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اصول بتایا، کہا سنو میری عبادت کا عالم یہ ہے کہ میں پوری رات عبادت نہیں کرتا، کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں، کچھ حصہ آرام کرتا ہوں، سوتا ہوں، نیند پوری کرتا ہوں، اور روزانہ میں نفلی روزہ نہیں رکھتا، میں نفلی روزہ رکھ بھی لیتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور ایک نہیں میں نے کئی شادیاں کی ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ کہا مجھے رب نے نمونہ، اسوہ، پوری کائنات کا لیڈر، رہبر، رہنما بنا کے بھیجا۔ میرا عبادت کا انداز یہ ہے، رات کو سویا بھی جائے، عبادت بھی کی جائے، کبھی نفلی روزہ رکھا جائے، کبھی نفلی روزہ چھوڑ دیا جائے، شادیاں بھی کی جائیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں۔ آپ نے فرمایا میرا تو عبادت کا انداز یہ ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے کو چھوڑ کے اس سے بے رغبتی کرے گا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا سمجھا دیا کائنات کے امام علیہ السلام نے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ تمہاری نیکی وہ نیکی ہوگی جو سرور کائنات علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق ہوگی۔ اگر حضور کے طریقے سے ہٹ کے لاکھ اپنی طرف سے اچھا بھی عمل کیا جائے، اللہ کے ہاں نیکی نہیں بن سکتا۔ اب جو ساری رات عبادت کرنا چاہتا ہے وہ نیکی کرنا چاہتا ہے، جو ہر روز روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ نیکی کرنا چاہتا ہے، وہ شادی نہ کر کے عبادت کرنا چاہتا ہے وہ نیکی کرنا چاہتا ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر نے منع کر دیا، فرمایا یہ انداز ہمارا نہیں، اسلام کا نہیں، قرآن کا نہیں، میرے فرمان کا نہیں، میری سنت کا نہیں ہے۔ جو میری سنت سے ہٹ کے عمل کرے گا اس کا اللہ کے ہاں کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں۔
نیکی حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی طور پہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کو پڑھنا یہ لازمی شرط ہے۔ ایک بات میں کہہ دوں وہ اسلام میں نہ ہو، میں کہوں یہ بڑے اجر کی بات ہے، کیسے اجر ہو سکتا ہے جب کملی والے آقا علیہ السلام کی مہر ہی نہیں ہے؟ یہ اصول ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے نبی اللہ کے رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے اللہ کے پیغمبر منع کر دیں منع ہو جاؤ، رک جاؤ، اپنی مرضی نہ کرو۔ اپنی مرضی سے کیے ہوئے اعمال ان کی اللہ کے ہاں ذرہ کے برابر بھی پرواہ نہیں کی جاتی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ آئیں گے جو عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، عمل اس قدر زیادہ ہوں گے کہ تھک چکے ہوں گے عمل کر کر کے، لیکن انہیں اٹھا کے بڑھتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، چونکہ ان کے عمل اسلام کے مخالف ہوں گے، سنت کی مخالفت میں ہوں گے، اپنی مرضی کے ہوں گے۔ یہ میرے اور آپ کے معاشرے میں لوگوں کا یہ رویہ، یہ قول، یہ بات، یہ کہنا، یہ سننا کہ حرج ہی کیا ہے اس کام کے کرنے میں، حرج ہی کیا ہے؟ بھائی حرج ہے، کون کہتا ہے حرج نہیں پڑتا؟ جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے صحابہ کو کہ حرج پڑتا ہے، حرج ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، جو میرے انداز عبادت سے بڑھ کے اپنی مرضی سے عبادت کرنا چاہے حرج ہوتا ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ اگر حرج نہیں ہوتا اپنی مرضی کرنے سے، کوئی نیا کام اسلام میں رائج کرنے سے حرج نہیں ہوتا، تو پھر کوئی جرأت کر کے دکھائے، کوئی جرأت کر کے دکھائے، کوئی مائی کا لال کہے اور فتویٰ جاری کرے اور کہے کہ رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم کی جگہ قل ہو اللہ پڑھ لو، اور کہے کہ جو قل ہو اللہ رکوع میں پڑھے گا اس کا رکوع ہو جائے گا، کوئی فتویٰ جاری کرے، پوری کائنات مل کے بھی فتویٰ نہیں دے سکتی، چونکہ میرے پاک پیغمبر نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا ہے۔ حرج ہے؟ پڑھا تو قرآن ہے، رکوع میں قل ہو اللہ پڑھا ہے، قرآن ہے۔ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ ہم قل ہو اللہ پڑھیں تو رکوع ہو جائے گا؟ سادہ سا بندہ بھی کہے گا جناب نہیں، رکوع نہیں ہوتا۔ سجدے میں آپ قرآن پڑھیں، رکوع سجدہ نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں میرے نبی نے جو جو پڑھ کے سکھایا وہ پڑھیں گے تو عبادت مکمل ہوگی، ورنہ عبادت ناقص ہے، غیر مقبول، اللہ کے ہاں ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ حرج ہی کیا ہے، یہ حرج ہی کیا ہے، اس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے اعمال بنا لیے، گھڑ لیے، اور لوگوں کے ذہن میں بات ڈال دی بھائی حرج ہی کیا ہے، اچھا ہی کام کر رہے ہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، نیکی کا ہی کام ہے نا۔ جس کام پہ میرے نبی کی سنت کی مہر نہیں ہے وہ لاکھ اچھا کیا جائے بظاہر اللہ نہیں قبول فرماتے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ کونین کے امام علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے اس دین اسلام میں کوئی ایسا نیا کام شروع کرے جس کا اسلام میں وجود ہی نہیں، وہ ریجیکٹ ہے، مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا، نہ اجر دیا جاتا ہے نہ ثواب دیا جاتا ہے، الٹا وہ انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ یہ بات ذہنوں سے میرے بھائیوں بزرگوں نکالنی ہوگی کہ حرج ہی کیا ہے۔ حرج ہے، اگر حرج نہ ہوتا تو قرآن نہ ہوتا، حرج نہ ہوتا تو میرے نبی کا اسوہ اللہ قائم نہ کرتے۔ لمٹ دے دی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر رہ کے اعمال کیے جائیں، کسی کے پاس اتھارٹی ہے ہی نہیں ہے۔
یہاں لوگوں نے اتھارٹیاں لے لی ہیں یہ کہہ کہ حرج کیا ہے؟ اگر نہیں حرج، کوئی جسارت کرے اور اٹھے اور وہ کہے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر کی جگہ وہ سورہ بقرہ پڑھ لے تو جانور حلال ہو جائے گا، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی اتنی جرت جسارت نہیں کر سکتا۔ پوچھ کے دیکھ لے کہ اگر جانور ذبح کرتے ہوئے سورہ بقرہ پڑھ لے کیا جانور حلال ہوگا؟ جواب یہی آئے گا جناب حرام ہو گیا ہے۔ جناب حرام کیوں ہو گیا؟ ہم نے قرآن ہی پڑھا ہے، اتنی بڑی سورت پڑھ لی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، جن بھاگ جاتے ہیں سورہ بقرہ پڑھنے سے، تو جانور حلال نہیں ہوا؟ جناب نہیں ہوا۔ پوچھیں گے کیوں نہیں ہوا؟ جواب آئے گا اس لیے نہیں جانور حلال ہوا کہ میرے نبی نے اس موقع پہ پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر۔ جو نبی نے پڑھا ہے وہ پڑھو تو جانور حلال ہوگا، ورنہ حرام ہے۔ تیری میری مرضی کا نام اسلام نہیں ہے، میری اور آپ کی چاہت کا نام اسلام نہیں ہے، میرے اور آپ کے بنائے ہوئے قوانین اور اصول کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کملی والے آقا اصول بنا کے دے دیں اس پہ چلتے رہو، جس سے روک دیں رک جاؤ، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اور لوگوں نے اسلام میں اس قدر کچھ ایسے نئے کام شروع کر لیے کہ جن کا وجود اسلام کے اندر ہے ہی نہیں ہے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہی نہیں، اور کئی اعمال داخل کر دیے اسلام میں، اور اسلام کا لبادہ ان کے اوپر پہنا دیا اور کہا کہ یہ اسلام ہماری خوشی غمی میں 20 ایسے اعمال ہیں جنہیں اختیار کر دیا گیا اجر اور ثواب کے ارادے کے ساتھ، اور لوگ اپناتے ہیں، اور لوگ بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے، قرض اٹھائے جاتے ہیں، بوجھ اپنے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ یہ صرف معاشرے کی دی ہوئی مجبوری ہے جسے بعض اوقات لوگ پورا کرتے ہیں۔ اسلام نے ایسی کوئی تنگی کسی کے اوپر نہیں ڈالی۔ اسلام بڑا سمپل ہے، آسان ہے، اور بڑی سہولت دینے والا مذہب۔ کسی نے کوئی عشرہ اپنی طرف سے اجر و ثواب کا بنا لیا فضیلت والا، کسی نے کوئی ہفتہ فضیلت والا بنا لیا، کسی نے کوئی رات فضیلت والی بنا لی، کسی نے کوئی دن اپنی طرف سے فضیلت والا بنا لیا۔ فضیلت اس دن کو ملے گی جسے کونین کے نبی نے فضیلت دی، رات وہ فضیلت والی جسے پیغمبر کائنات نے فضیلت والا کہا، ہفتہ وہ فضیلت والا جسے پیغمبر کائنات نے فضیلت والا کہا، عشرہ وہ فضیلت والا جسے رحمت کائنات نے فضیلت بخشی ہے، مہینہ وہ فضیلت والا جسے پاک پیغمبر نے فضیلت والا کہا۔ میرے اور آپ کے کہنے سے فضیلت نہیں ملتی کسی کو۔ میں نے عرض کیا اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا گیا، اصل نیکیوں سے دور کر دیا گیا، اصل اچھے اعمال سے دور کر دیا گیا مسلمانوں کو، اور بناوٹی اعمال ایسے لوگوں کے اندر رائج کر دیے گئے کہ شارٹ کٹ کے طور پہ انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کر لو، بعد میں آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اتھارٹی کس نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، جس کا اسلام کسی کو قطعاً بھی ایک رائی کے دانے برابر بھی مجاز نہیں ٹھہراتا کہ کوئی اپنی مرضی کرے، اپنی مرضی کرے۔ اسلام کسی کی مرضی کا نام نہیں میرے بزرگوں بھائیوں، یہ قرآن سارا اسلام، پاک پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی اسلام۔ اگر ثواب چاہیے، اگر اجر چاہیے تو پیغمبر کائنات کی زندگی سے وہ عمل لیا جائے، اگر اس عمل کے مطابق عمل ہوگا تو باعث اجر ہوگا، ورنہ اٹھا کے ردی کی ٹھوکری میں پھینک دیا جائے گا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا جو عمل پیغمبر کائنات کی سنت سے ہٹ کے کیا جائے گا۔ یہاں لوگوں نے آج کے موضوع کے مطابق میں عرض کروں، کیسی ہے رات شب برات۔ یہ شب برات
پتہ نہیں کب سے لوگوں کا ایک ایونٹ بنا دیا گیا، شب برات، اور اس کو فضیلت والی رات قرار دے دیا گیا، اور اس رات کچھ ایسی عبادات بتا دی گئی جن کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اسلام میں موجود ہی نہیں ہے، سرور کونین علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ اعمال کا آخر میں جا کے میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ شب برات ایک رات فضیلت والی بنا لی، شب معراج فضیلت والی بنا لی، اور جمعۃ الوداع جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے اسے اپنی طرف سے فضیلت والا قرار دے دیا گیا۔ کچھ اور دن اور رات، میں نے جو قانون عرض کیا ہے اس قانون کو سمجھیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق جو عمل ہوگا وہ عمل باعث اجر ہوگا، اس کو فضیلت حاصل ہوگی، ورنہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کوئی بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا فقیہ، بڑے سے بڑا کوئی شیخ الاسلام وہ اپنی مرضی کا عمل بتا دے اور کہے یہ اجر ہے، نہیں مانا جائے گا، اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایک نیا کام ہے اسلام میں، اور اس کو اسلام بدعت کہتا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے، اس میں آپ پڑھتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خطبہ میں پڑھا کرتے کہ بہترین کلام اللہ کا کلام قرآن ہے، اور بہترین سیرت محمد الرسول اللہ کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور بدترین اور برے اعمال حضور پڑھا کرتے وہ نئے کام جو اسلام میں رائج کیے جائیں، اور فرمایا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اسلام میں ہر نیا کام بدعت ہوتا ہے، بدعت کی گنجائش نہیں۔ ہم سنتوں کے وارث ہیں، ہم سنتوں کے وارث، سنتوں کو چھوڑ کے بدعات پہ جائیں گے تو پلے کچھ نہیں رہے گا، نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا۔ سنیے ایک فرمان، اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ نبی کونین علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پہ، اے میرے امتیوں تم سے پہلے وہاں موجود ہوں گا، جو شخص میرے پاس سے، میرے حوض کے پاس سے گزرے گا اسے پینے کے لیے میں حوض کوثر کا پانی دوں گا۔ آپ نے فرمایا جو میرے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی ایک مرتبہ پی لے گا اسے دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی۔ میں آپ کا ذوق بڑھاؤں اور بتاؤں کہ وہ حوض کوثر کیا ہے۔ وہ حوض کوثر، وہ کوثر جنت کی نہر کا پانی ہے جو اس حوض میں اترے گا، اور وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور اس پانی کو پلانے کے لیے جو برتن ہوں گے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بڑھ کے ہوگی۔ پلانے والے محمد الرسول اللہ ہوں گے، پینے والی آپ کی امت ہوگی۔ لیکن شرط ہے، اس پانی کو حاصل کرنے کی شرط، کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچانک ایک گروہ میرے سامنے سے گزرے گا، میں انہیں پانی پلانے کا ارادہ کروں گا، میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی، اور میں کہوں گا اللہ یہ تو میری امت ہے، توجہ فرمائیے، اللہ یہ تو میری امت ہے، دیوار کیوں آ گئی؟ میں انہیں پانی پلانا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
مجھے اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا اور مجھے یہ اعلان کر کے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے میرے پاک پیغمبر آپ کو نہیں پتا جب آپ دنیا چھوڑ کے چلے آئے آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کون کون سا نیا کام جاری کر لیا، کون کون سا نیا کام اپنی مرضی کا رائج کر دیا، اس لیے آج انہیں پانی پینے کو آپ کے ہاتھوں سے نصیب نہیں ہوگا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب اتنی بات میں سنوں گا تو میں کہہ دوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، وہ دور ہو جائے، دفع ہو جائے، میری نظروں سے دور چلے جائے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ہی بگاڑ دیا تھا۔ آج یہ کہہ کے کہ حرج ہی کیا ہے لوگوں کے اندر اپنی مرضی کے کام رائج کر دینا۔ بھائی کون سی کسر ہے جو اسلام نے نیکی نہیں بتائی؟ کون سی کسر ہے جو اسلام نے تہوار نہیں بتائے؟ کون سی کسر ہے؟ کیا نعوذ باللہ آج دین اسلام میں نئے کام رائج کر کے ہم نعوذ باللہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پہ یہ الزام لگانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کملی والے آقا نے یہ عمل نہیں ہمیں بتایا؟ پاک پیغمبر نے ہر عمل بتا دیا، ہر عمل بتا دیا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بتا دیا، بڑے سے بڑا عمل بھی بتا دیا۔ اگر یہ فضیلت والی رات، فضیلت والا دن کوئی ہوتا تو اللہ کے نبی وہ بھی بتا دیتے۔ شعبان کی فضیلت وہ میں نے عرض کر دی تھی، اس کی فضیلت سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس ماہ شعبان میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ کسی ایک دن کا خاص روزہ میرے پاک پیغمبر نے نہیں رکھا، کسی ایک خاص رات کی عبادت نہیں کی ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ کیوں ہے؟ یہ رائج ہے، چلتا آ رہا ہے، بڑوں نے دیکھا اپنے بڑوں کو، اس کے بعد ان کے چھوٹوں نے دیکھا، آگے یہ چلتا آ رہا ہے، تحقیق ہے نہیں۔ اگر تحقیق کی بات کر کے سنا دی جائے تو لوگ اس کو بھی پسند نہیں کرتے، اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ فضیلت والا عمل اسلام نے کون سا چھوڑا جو نہیں بتایا؟ کون سی رات ہے جو فضیلت والی کہ جسے اسلام نے چھپا لیا؟ میرے بھائیو یہ اسلام مکمل دین ہے، رہنمائی کر دی، رہبری کر دی، اس نے ہدایت ہم تک پہنچا دی ہے۔ اس کے اندر جو موجود ہے وہی ہمارے لیے ہدایت، ہمیں اس کے اندر کمی بیشی کی قطعاً اجازت اور جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ شب برات، شب برات ہر زبان پہ ہے، بچے بھی بولتے ہیں، بڑے بھی۔ میں تو صحیح ورڈ بول رہا ہوں، شب برات۔ ہمارے یہاں تو شبرات بول دیا جاتا ہے نا، شبرات ایک تہوار بنا لیا گیا ہے، بیٹیوں کو شبرات بھیجی جاتی ہے، ایک تہوار بنا لیا گیا ہے، دن دہاڑا بنا لیا گیا ہے۔ لوگوں کے ہاں اس کو ایک بڑی اہمیت دے دی گئی ہے، شبرات جسے کہا جاتا ہے، شب برات۔ ہمارا آسمان سے اترنے والا اسلام، دین، مذہب، یہ سارے کا سارا عربی زبان میں ہے۔ یہ قرآن عربی زبان میں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سارے فرامین عربی زبان میں، کونین کے امام نے جو بھی تہوار بتائے ان کا نام عربی زبان میں۔ چھوٹی عید ہمارے ہاں ہے، اسلام میں نام کیا ہے؟ عید الفطر۔ بڑی عید ہم بولتے ہیں، اسلام میں اس کا نام عید الاضحیٰ۔ اگر یہ رات بھی ہوتی جو فضیلت والی رات ہے نا، جو فضیلت والی رات ہے، کون سی والا؟ جو رمضان میں آتی ہے، اس ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اس کا نام۔ اگر یہ رات بھی اسلام میں فضیلت والی، میرے بزرگوں بھائیوں یہ بات توجہ سے سنیے گا، اگر یہ رات بھی اسلام میں فضیلت والی کوئی ہوتی، کوئی خاص عبادت کی ہوتی، کوئی خاص کام کرنے کی ہوتی کہ لوگ اس رات پتہ نہیں 100 رکعت کوئی نماز ادا کرتے ہیں خاص طریقے سے، اسلام میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے۔ اس رات اپنے گھروں کو سجایا جاتا ہے، زیب و زینت دی جاتی ہے، صاف کیا جاتا ہے کہ روحیں اس رات پلٹتی ہیں، کوئی روح نہیں آتی۔ دو طرح کی جگہ ہے، ایک جنت ہے روحوں کا مکان، ایک جہنم ہے روحوں کا مکان۔ اچھی روحیں جنت میں، بری روحیں جہنم میں۔ جو جنت میں چلی جاتی ہیں وہ پلٹ کے آتی نہیں، انہوں نے یہاں کیا کرنا ہے آگے؟ وہ تو بڑے آرام میں ہے، عیش و آرام میں۔ تو جو جہنم میں چلی جاتی ہیں انہیں وہاں سے نکلنے کوئی نہیں دیتا، تو یہاں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ کہاں سے آ جاتی ہیں؟
یہ لوگوں نے پتہ نہیں کیسی باتیں بنا لی ہیں۔ بھائی دعا کریں آپ اپنے عزیزوں کے لیے جو آپ کو چھوڑ کے جا چکے، آپ کی دعا انشاءاللہ ان کے حق میں اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ ان کے لیے صفائی کرنا، ستھرائی کرنا، کیا آج وہ لوٹیں گی؟ اسلام ایسا کوئی قانون نہیں مانتا، نہ کوئی نظام دیتا ہے۔ اس رات کچھ اور عبادات کے طریقے اختیار کرنا، اور ان میں سے ایک عمل جو بڑا ہی برا اس کو اس رات کے ساتھ خاص کر دیا گیا، وہ آتش بازی کا، جس میں نقصان ہی نقصان، مالی بھی نقصان، جانی بھی نقصان، دینی بھی نقصان، روحانی بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ یہ کوئی عبادت کا طرز تو نہیں نا جو آگ کے ساتھ کیا جائے۔ کتنا نقصان ہوتا ہے جب آتش بازی اس شب برات پہ کی جاتی ہے۔ اگلے دن اخبارات پڑھ کے دیکھ لیا کریں۔ بتانے میں یہ لگا تھا، یہ شب برات اگر اسلام کی کوئی اصطلاح ہوتی، اسلام کے اندر اس رات کا کوئی وجود ہوتا، تو اس کا نام ہوتا جو عربی میں ہوتا۔ آپ کہیں سے معلوم کر لیں، آپ کو عربی نام اس رات کا کوئی نہیں ملتا۔ یہ شب برات ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا ہے۔ ایک فارسی کا لفظ ہے، ایک عربی کا ہے، دونوں کو ملا کے شب برات۔ اسلام میں فارسی ہے ہی نہیں ہے، اسلام عربی میں آیا ہے۔ اس کے خود ساختہ ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ شب برات اسلام کا کوئی نام ہی نہیں ہے، اسلام کا بتایا ہوا کوئی یہ ٹرم ہی نہیں ہے، اصطلاح نہیں ہے شب برات۔ اور اس رات کے بارے جو فضیلت والی روایات بیان کی جاتی ہیں وہ سب ضعیف، محدثین نے بڑی تحقیق، بڑی جرح کی ان پر، سب ضعیف۔ اور کہتے ہیں کہ اس رات اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، آ کے آواز لگاتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا تو لے لے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا تو معافی لے لے، کوئی ہے رزق مانگنے والا تو رزق لے لے۔ بھائی یہ اس رات خاص نہیں ہے، میں نے چند خطبے پہلے ہی شاید عرض کیا تھا کہ ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آ کے یہ آواز لگاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بات معروف کر دی ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جب فیصلے کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ دخان کی پہلی ابتدائی آیات پڑھی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس رات کو اللہ نے برکت والی رات بنایا، اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے شب برات، نہیں میرے بزرگوں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور کون ہے جسے نہیں پتا کہ رمضان میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے؟ کسے نہیں پتا کہ اللہ نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا ہے؟ جو لیلۃ القدر ہے وہی لیلہ مبارکہ ہے، وہی برکت والی رات ہے جو قدر والی رات ہے۔ اس رات کو فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سادہ لوگ کہتے ہیں پتے جھڑتے ہیں، پتے لگتے ہیں اس رات کو، لوگوں کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کچھ، اس رات نہیں ہوتا، لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر میں آپ نے پڑھا نہیں کہ فرشتے اترتے ہیں ہر اہم کام کے لیے، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ اترتے ہیں، انہیں پورے سال کی ڈائری دی جاتی ہے لیلۃ القدر میں، پورے سال کی ڈائری لوگوں کی دی جاتی ہے کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں، فرشتوں نے ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، کام سونپے جاتے ہیں۔ شب برات میں نہیں، لیلۃ القدر میں۔ وہ رات ہے جب اللہ نے قرآن اتارا، مغالطہ کھا لیا، لوگوں کو مغالطے میں ڈال دیا۔ یہ بات حقیقت کے طور پہ آج سمجھیے گا کیسی ہے رات شب برات۔ یہ عام راتوں جیسی رات ہے، ہر رات عبادت کی رات ہے، ہر رات عبادت کی رات ہے، ہر رات کا پچھلا پہر اللہ کی رحمت کو قریب پانے کا وقت ہے جب ہم سو کے گزار دیتے ہیں، اور اس ایک رات عبادت کر کے اور باقی سو جانا کہنا کہ ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اسلام ایسے شارٹ کٹ کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو عمل وہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا کیا جائے، یا ایک عمل کر کے باقی چھوڑ دیا جائے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام قرآن کا نام، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس نجات کا ذریعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ رات، یہ شب برات، یہ اسلام کی دی ہوئی رات نہیں ہے۔ اس رات کی وہ فضیلت نہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، جو اس رات کی فضیلت
فیصلوں کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، اس رات فیصلے وہ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو ڈائری دی جاتی ہے پورے سال کی۔ تو آخر میں یہی بات میں اپنی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو پوری زندگی نبی کائنات علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ کونین کے نبی کی زندگی ہے۔ اگر وہاں سے عمل ملتا ہے سینے سے لگا لیجئے، میرے پاک پیغمبر کی سنت کی مہر نہیں ہے میرے بھائیوں، باعث اجر باعث ثواب نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں ہدایت پانے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر دعوانا ان الحمدللہ رب